سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، جو سنے سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور یکم محرم سے لے کر اب تک حضرت امام علی مقام علیہ السلام، آپ کے رفقاء، آپ کے یاران صدیقین، ان کو پوری انسانیت نے خراج تحسین پیش کیا اور ان کے ذکر کیا، ان کی شہادت، ان کے فضائل، جو انہوں نے ہمیں سبق دیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت امام علی مقام علیہ السلام، آپ کا مشن، آپ کا قربانی کا فلسفہ کیا تھا، کیوں آپ نے اپنی ساری خاندان کی قربانی پیش کی۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ حق کے ساتھ تھے، اور حق جو ہے وہ بغیر قربانی کے نہیں ملتا، سچائی بغیر قربانی کے نہیں ملتی، اور حق جو ہے یہ ہمیشہ قربانی کے ساتھ ہی واضح ہوتا ہے۔ دیکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کئی غزوات لڑے، بدر و حنین، خندق، احد۔ یہ کس لیے تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ یوم بدر کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا ہے، حق اور باطل کو فرق کرنے والا دن۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم میدان کرب و بلا سے سیکھیں، آپ نے ہمیں کیا سمجھایا ہے اسے سیکھیں۔ میں یہاں آج جو قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اور پھر میدان کرب و بلا کے بعد جو ائمہ اہل بیت اطہار ہیں، جو آپ کے خاندان کے افراد ہیں، انہوں نے اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے اذیتیں بھی برداشت کی لیکن حق سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور حضرت دیکھیں یہ کربلا کا واقعہ پیش ہوا نا، تو حضرت امام زین العابدین آپ اپنی خانقاہ میں موجود تھے، تو ایک یزیدی جو ہے وہ سپاہی آپ کی خانقاہ میں آ گیا، تو آپ نے اسے کھانا بھی کھلایا، 2-3 دن رہا، کھانا بھی کھلایا، سب کچھ کیا، جانے لگا تو اسے پیسے بھی دیے۔ یہ ہے حسینیت، نہیں سمجھ آئی؟ اسے حسینیت کہتے ہیں۔ تو آپ نے اسے پیسے بھی دیے، دینار بھی دیے۔ اس نے کہا حضور لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے فرمایا پہچان تو اسی وقت گیا تھا جب تو میرے پاس آیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ پھر آپ نے مجھے چھوڑ دیا، آپ کو پتہ نہیں کہ میں قاتلین حسین میں شامل ہوں؟ آپ نے فرمایا ایک وقت تھا کہ جب ہم تیرے مہمان تھے، تو نے اپنی حیثیت کے مطابق ہمارے ساتھ سلوک کیا، اور اب تو ہمارا مہمان ہے، اور حضور کے گھرانے کو زیب نہیں دیتا کہ اپنے مہمان کو قتل کرے۔ تو میرے دوستو، حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات، پھر ان بزرگوں نے آگے جو محنتیں فرمائیں اور آنے والی نسلوں کی جو تربیت فرمائی، وہ کتابیں بھری پڑی ہیں۔ میں جو آج یہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار، اور پھر آپ کے مشن کو لے کر چلنے والے آگے علماء کرام، بزرگان دین، صوفیاء، وہ اس طرح آگے لے کر چلے تاکہ آنے والے افراد کی تربیت ہو سکے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، سب سے بہترین امت محمدیہ ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ فرمائی ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس کی ایک صفت یہ ہے کہ امت محمدیہ میں ایک ایسی جماعت ہے جو نیکی کا حکم دیتی رہے گی اور برائی سے منع کرتی رہے گی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی اذیت کے باوجود، اتنے امتحان کے باوجود
آپ نیکی کے راستے سے ہٹے نہیں ہیں اور نہ ہی نیکی کو برائی میں شامل کیا ہے، بلکہ جو آپ کا ایک اصول، جو آپ کا ایک ضابطہ تھا، اس پر ڈٹے رہے، اور یہی آپ نے جو ہے وہ ہمیں بھی درس دیا ہے۔ تو فرمایا کہ بہترین امت اس لیے ہو کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اس لیے بہترین۔ تو ہر دور میں کچھ ایسے افراد اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا رہا ہے جنہوں نے معاشرے کی تعمیل کے لیے، معاشرے کی تعمیر کے لیے، معاشرے کی تکمیل کے لیے وہ لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہیں۔ اذیت بھی بڑے بڑھتے، دیکھیں حضرت امام احمد بن حنبل آپ کے سامنے، یہ دیکھیں ہماری جو نسل ہے، میں کئی دفعہ ٹی وی پہ دیکھتا ہوں، یہ آپ دیکھتے ہیں نا 14 اگست کا جو واقعہ آپ کے سامنے ہے، ہماری قوم ایک رخ دیکھتی ہے، میں نے بھی ایک رخ ہی دیکھا تھا، دوسرے رخ کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ 2-3 بیویوں کو ٹی وی کا انہیں زیور بنا دیا ہے، پتہ نہیں وہ ہماری ہیرو ہیں۔ اگر ان کا وہ دوسرا رخ دیکھا جائے تو بے حیائی کی انتہا ہے۔ کیا وہ خواتین سیرت فاطمہ کی پیکر تھیں؟ کیا وہ اپنے شوہروں کے ساتھ تھیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ تھیں؟ اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی تو شوہر کی موجودگی میں ان کے قریب کوئی نہ جاتا۔ تو جو آئی اپنے دوست کے باہوں میں ہے تو پھر اگلا انجام تو پھر وہی ہونا ہے نا جی، میرا جسم میری مرضی کا یہی نتیجہ ہے۔ ہم نے ان کو ہیرو بنا دی۔ بہرحال جن نے کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے، وہ بھی ظالم ہیں، وہ مجرم ہیں، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم یہ، جس طرح حضرت امام شافعی سے کسی نے پوچھا تھا، حضور آج کل جو ہے وہ ایسے شاگرد پیدا نہیں ہوتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جس طرح حضرت امام مالک کے دور میں ہوتے تھے، تو آج کل ویسے شاگرد پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ آپ نے فرمایا امام مالک کے شاگرد امام شافعی ہوتے تھے، تم بھی شافعی بن جاؤ، وہی روح بحال ہو جائے گی۔ پہلے ہم یہ تو دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہے، ہم کیا بن کے وہاں گئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ان کی برسیاں منائی جائیں، ان کو ہیرو بنایا جا رہا ہے، ان کا کردار تو دیکھیں۔ والدین کو نہیں پتہ کہ ہماری بیٹی 3 دن سے کہاں رہتی ہے، اس کے لیے دیپ جلائے جا رہے ہیں، سارا کچھ، پھر انجام یہی ہوتا ہے پھر۔ لیکن جن نے کیا انہیں سزا ملنی چاہیے، لیکن اس سے پہلے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم میں حیا کا دامن بھی ہے کہ نہیں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب حضور چلتے تھے تو اس طرح چلتا جیسے بڑی حیادار عورت چل رہی ہے، نہیں سمجھ آئی؟ دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے۔ ہم ایک رخ کی طرف چلے جاتے ہیں، مجرم کو سزا ملنی چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ ہمارا حلیہ بھی مسلمانوں کی طرح ہے کہ نہیں ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ علماء صوفیاء نے یہ کام کیا، ان کی تربیت فرمائی تاکہ نسل نو کی تربیت ہو سکے۔ جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، حضور کی سنت کو چھوڑ دیا، حضور کے پیغام کو چھوڑ دیا۔ میں ایک پڑھ رہا تھا کہ پچھلے دنوں جب فلسطین میں لڑائی ہوئی تو کچھ جو یہودی سپاہی تھے نا، ایک برقع پوش خاتون کے قریب ہونے لگے، اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، میں محمد کی بیٹی ہوں، میرے قریب نہ آنا، کیونکہ اس کو گولیاں لگی تھی، وہ اسے اٹھانے کے لیے آ رہے تھے۔ اس نے کہا کوئی غیر ہاتھ میری طرف نہ اٹھے، میں محمد کی بیٹی ہوں، میں خود اٹھ سکتی۔ ٹھیک ہے میرا شوہر بھی چلا گیا ہے، میرا بھائی بھی چلا گیا ہے، میرا گھر بھی تباہ ہو گیا ہے، یہ ہے غیرت۔ لیکن جو عورت آئی 6 لڑکوں کی جھولی میں ہے جی، جو اپنی عزت خود نہیں بچا رہی، اس کی عزت کون کرے گا؟ یہاں تو کوئی بازار سارے مسلمان رہتے ہیں، آپ میں سے کوئی بندہ اٹھے باہر مسجد میں اپنا ایک موبائل رکھے، 2 منٹ کے بعد دیکھے موبائل وہاں پر پتہ ہی کہ نہیں چلا گیا، ہمارا اسلام اسی وقت پتہ چل جائے گا۔ تو انسان جب اپنی خود حفاظت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، لیکن اگر تم اپنا آپ تار کر آ رہے ہو تو پھر انسان بھی بھیڑی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دین سے دوری ہے، علماء سے دوری ہے، صوفیاء سے دوری ہے۔ تربیت حسینیت یہی ہے، مرد ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، جو خواتین ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ کسی کی جرت نہیں ہے جو کسی کے آگے جو ہے وہ
بدنگاہی کر سکے، لیکن انسان جب خود پٹنے پہ آتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور مجرموں کو بھی کیفر کردار تک پہنچائے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ایسے مخلصین صوفیاء جنہوں نے زمانے کو بدلا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان علماء اور صوفیاء کا اپنا دامن صاف ہوتا تھا۔ جو چراغ خود ہی گل ہے اس نے دوسرے کو روشنی کیا دینی ہے؟ چراغ وہی روشنی دیتا ہے جو خود ٹھیک ہے، جس کا کردار روشن ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا حضور آپ نے یہ تصوف اور یہ اخلاص اور للہیت اور نفس کی پاکیزگی یہ کہاں سے سیکھی ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ میں نے یہ پاکیزگی، اخلاص، للہیت ایک حجام سے سیکھی ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا جناب بتائیں۔ آپ نے فرمایا میں بڑا غریب تھا، میرے پاس بال کٹوانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، تو میں اپنے پیر و مرشد کے پاس گیا، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ لوگ جب اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں، کسی اللہ والے کی صحبت نصیب ہوتی ہے تو ان کا ظاہر و باطن پاک ہوتا ہے، سوچ پاک ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت رابعہ بصری کو، الفاظ تو میرے پاس بہت ہیں، حضرت رابعہ بصری کو ایک بندہ لوٹنے کے لیے آیا، مال و دولت لوٹنے کے لیے، چور آیا، وہ بھی خاتون تھی۔ تو آپ نے فرمایا مال تو میرے پاس ہے، لیکن ایک کام میرا تم کر دو، میں سارا مال تمہیں دے دوں۔ کسی نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا یہ مسئلہ لو، وضو کرو اور 2 رکعت نماز نفل پڑھو، پھر جو میرے گھر میں ہے تم لے لینا۔ اس نے کہا یہ تو سوکھا کام ہے، چور کو مسلح پہ کھڑا کر دیا۔ تو فرمایا جب انہوں نے نماز پڑھی نا، نماز شروع کی، تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا یا اللہ تیری بندی کا یہی کام تھا کہ میں نے تیرے بندے کو تیری بارگاہ میں جھکا دیا ہے، دل کو بدلنا تیرا کام ہے۔ اب جب وہ رب دیکھتا ہے، جب چور نے وہ نماز پڑھی نا تو اس نے کہا محترمہ میرا جی چاہتا ہے میں 2 رکعت اور نہ پڑھ لوں۔ تو آپ نے فرمایا اور پڑھ لو۔ جب 2 پڑھ لیں، فرمایا میرا جی چاہتا میں 2 اور نہ پڑھ لوں، ہیں جی۔ جب 2 پڑھ لیں، وقت رات گزر گیا، ادھر دعا ہو رہی ہے ادھر عبادت ہو رہی ہے۔ ایسی خواتین بھی زمانے نے دیکھی ہیں جی۔ کوئی لوٹنے کے لیے آیا ہے، خود لوٹ گیا ہے۔ صبح آئی تو اس نے کہا نوجوان تم کرنے کے آئے تھے، کس کام میں لگ گئے ہو؟ اس نے کہا محترمہ مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کرنے آیا ہوں، لیکن جب میں رب کے سامنے جھکتا ہوں تو میری توجہ کسی طرف رہتی ہی نہیں ہے۔ دل کی دنیا بدل گئی اور اس بندے کا مقام بڑے اولیاء اللہ میں ہوا۔ تو میں کیا بیان کر رہا؟ دروشی پڑھیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے میرے پیر و مرشد نے کہا کہ جنید تمہارے بال بڑے ہوئے، حجامت کرواؤ۔ اب شیخ کا حکم ہو گیا، کیا حضور میرے پاس پیسے نہیں ہیں؟ فرمایا کچھ بھی کرو، حجامت کرواؤ، رزق حلال سے کرواؤ۔ فرماتے میں گیا، نائی حجامت کر رہا تھا تو میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کیا بات ہے جناب؟ میں نے حجامت کروانی ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا عجیب انسان ہوں، میں تو پیسے کے بغیر حجامت کرتا ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے کبھی کبھی اللہ کے لیے بھی حجامت کر دیا کرو، اللہ کے واسطے میری حجامت کر دو، میرے شیخ کا حکم ہے۔ اب نائی نے جب وہ فارغ ہوا اس نے کہا بیٹھے، حجامت کی۔ اس نے کہا کوئی پیسہ نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں ارادہ کر لی جب میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں اس کے پیسے لوٹا دوں گا، اس کو دے دوں گا۔ اب فرماتے ہیں کچھ عرصہ بعد میرے پاس کچھ پیسے ہیں تو میں نائی کے پاس گیا۔ میں نے کہا میں نے چند سال پہلے آپ سے حجامت کروائی تھی تو میں نے آپ کے پیسے نہیں دیے تھے، یہ معاملہ ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا جنید میں تو تیرے بارے میں سنتا تھا کہ تو بہت بڑا صوفی ہے، تو نے تو تصوف کا ابھی الف بھی نہیں سیکھا،
فرمایا کیا بات؟ فرمایا جو کام اللہ کے لیے کرتے ہیں اس کے پیسے نہیں لیتے، اس کے پیسے نہیں لیتے۔ فرمایا وہاں سے میں نے تربیت پائی اور وہاں سے سیکھا کہ جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے اس میں دنیاوی لالچ نہیں ہوتا۔ کہنے کا مقصد ہے کہ جب آپ خود بدلتے ہیں تو تبدیلی اس وقت آتی ہے جب آپ کسی سے کچھ سیکھتے ہیں۔ اصل میں ہم کچھ سیکھتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمیں کون کیا سمجھا رہتا ہے۔ جمعے میں آتے ہیں جیسے آئے ویسے چلے گئے، نماز پڑھنے آتے ہیں جیسے آئے ویسے چلے گئے، جنازہ پڑھنے آتے ہیں جیسے آئے ویسے چلے گئے۔ یہ ہماری حالت ہو جاتی ہے، اس لیے ہماری شخصیت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تبدیلی اسی وقت آتی ہے کہ جب ہم سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو ارشاد فرمایا افلا یتدبرون افلا یتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تم سوچتے کیوں نہیں؟ تو میرے دوستو، حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے یہ دیا کہ سوچو، غور و فکر کرو۔ اگر تم کسی منزل پر پہنچنا چاہتے ہو تو صوفیاء، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس نا ایک بندہ آیا، حلیفہ آیا، حلیفہ مقتضیٰ باللہ، تو وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جناب مجھے کوئی بات سمجھائیں۔ یہ اللہ والوں کا یہی کام ہوتا ہے، بات سمجھاتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے تجھے یہ حکومت دی ہے، تیری سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت کرے، لوگوں کی خدمت کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ ایک دفعہ حلیفہ مستنصر باللہ، اس طرح کے کئی خلیفہ آپ کے دور میں آئے، وہ آپ کے پاس آیا، اس نے کہا حضور یہ میری طرف سے نذرانہ ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے نذرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس نے کہا نذرانہ لیں۔ آپ نے وہ تھیلی پکڑی، اس کو نچوڑا، اس میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ فرمایا لوگوں کا خون نچوڑ کر جو دولت تم نے جمع کی ہے وہ اس پاکیزہ لنگرخانے میں جمع کروا رہے۔ میں خبردار رزق حرام سے بچ جاؤ۔ رب نے جب تم سے پوچھنا ہے تو پھر جب وہ پوچھنے پہ آتا ہے، سوال کرنے پہ آتا ہے تو بڑے بڑے لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ لوگوں کا مال ہے، لوگوں کے پاس رہنا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت، جن کا دور بڑا سخت تھا، اور خلیفہ اکبر جو ہے، بادشاہ اکبر، وہ اپنے آپ کو اللہ کہتا ہے۔ یہ ہے حسینی مشن کے حق کے ساتھ ہوتے ہوئے باطل کے سامنے ڈٹ جانا۔ تو اس نے ایک بڑی ترکیب سوچی، اس نے کہا کہ کسی طرح یار مجھے سارے سجدہ کرتے ہیں، تو یہ مجدد الفسانی شیخ سرہندی، یہ بڑا پیر اور بڑا عالم دین بنا ہوا ہے، یہ مجھے سجدہ کرے تو پھر بات بنتی ہے۔ تم تو میرے درباری ہو، تم تو میرے خواری ہو، اور خواری وہی ہوتے ہیں، بادشاہ تقریر کر رہا ہوتا ہے وہ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، عوام جائے جہنم سے، وہ تو خواری ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا تم میرے درباری ہو، اگر وہ مجدد الفسانی مجھے سجدہ کرے تو تب میری بادشاہی بچتی ہے، کسی طرح لے آؤ مجھے وہ سجدہ کرے۔ اس نے کہا حضور بادشاہ وہ حسین پاک کی اولاد میں سے ہے، وہ حضور حضرت میرے فاروق کی اولاد میں سے ہے، وہ فاروقی ہے، وہ نہ بک سکتا ہے نہ جھک سکتا ہے، وہ جھکتا ہے تو رب کے سامنے جھکتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس نے کہا کوئی ترکیب نکال لو۔ تو ایک سیانہ وزیر تھا، وزیر جو ہوتے ہیں نا یہ کوئی ہیلا تو نکال لیتے ہیں نا۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کے سامنے نا دائیں طرف ایک دروازہ چھوٹا سا بنا دیتے ہیں، ادھر سے ان کو گزاریں گے، وہ جھک کر گزریں گے، آپ کو سجدہ ہو جائے گا۔ اب جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی دولت دی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو بچاتے ہیں۔ تو جب وہ دروازہ چھوٹا سا بنایا گیا کہ آدمی سجدہ کرتا ہوا گزرے، حضرت مجدد الفسانی کو جب وہاں سے گزارا جانے لگا تو آپ نے فرمایا یا اللہ میرے ایمان کو بچا لینا۔ اب آپ نے ترکیب کیا کی، آپ سر کے بال نہیں پاؤں کے بال سیدھے ہو کر کہ پاؤں جو ہے وہ بادشاہ کی طرف ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا بادشاہ میں مر سکتا ہوں، نہ تیرے سامنے بک سکتا ہوں نہ جھک سکتا ہوں۔ تو یہ بزرگان دین اور یہ چیزیں جب ہماری نسل میں منتقل ہوں گی، ہماری نسل کو جو ایک سوچ دی جا رہی ہے اور ہماری نسل میں جو کہ زہر گولا جا رہا ہے وہ یہی گولا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں بس ایسے بنی، بس عیاشی سب کچھ، فریب سب کچھ۔ کبھی ہم نے دیکھا ہے قرآن پاک کو پڑھا ہو، ترجمہ پڑھا ہو، اس کی تفسیر پڑھی ہو،
اور یہاں ایک عظیم شخصیت جسے دنیا آج حضور ضیاء الامت کے نام سے جانتی ہے، ہمیں اپنے بزرگ، یہ نہ ہمارا میڈیا پیش کرتا ہے نہ ہماری کوئی اور پرنٹ میڈیا پیش کرتا ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے زمانے کو بدل دیا، ایک نسل کے ذہن کی تربیت کی، اور وہ ہستی جن کے شاگرد فخر السادات ہیں، یعنی ان کی تو آپ نے کیا کیا؟ وہ بھی انسان تھے، بچپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، لیکن پاکیزہ بچپن ہے، پاکیزہ جوانی ہے، دنیا کو ضیاء القرآن جیسی عظیم نعمت دے کے جا رہے ہیں۔ جب حضور کی بات لکھے ہوئے آتے ہیں تو ضیاء النبی کی عظیم نعمت لے کے جا رہے ہیں، اور ایک ایسا تعلیمی دستگاہ جہاں سے ہزاروں لاکھوں افراد پڑھ چکے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، وہ دے کے جا رہے ہیں۔ ان ہستیوں کے ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ کی زندگی کامیاب گزرے گی، آپ کی سوچ پاکیزہ رہے گی، آپ کا رہن سہن پاکیزہ رہے گا۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں کیوں محروم چلی آ رہی ہیں؟ اسی وجہ سے چلی آ رہی ہیں کہ ہمارا وہ لٹریچر جو ہمارے اسلاف کرام نے ہمیں دیا ہے وہ ہم تک پہنچ پاتا ہی نہیں۔ ہمارے نئے سکول ہیں وہاں اس چیز کا نام و نشان نہیں ہے۔ وہ پڑھنے والے بچے جس طرح کا برگر ہوتا ہے نا، وہ اسی طرح سے پتہ ہے ہوش ہی کوئی نہیں ہے۔ آج سکول میں یہ عالم ہو جاتا ہے کہ بچے کو ذرا ساری چھینک آئے تو ٹیچر کہتی ہے اپنے بچے کو لے جائیں، ہم اسے نہیں سنبھال سکتے، مہینے کے مہینے فیس آپ دے جائیں۔ تو آپ نے ایک ایسا نظام تعلیم دیا کہ آج بھی آپ کی ہر درس گاہ میں بچے فری پڑھ رہے ہیں، اور خدا کی قسم ایسے انمول ایسے قیمتی بچے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف اور آپ کی برانچوں نے اس نسل نو کو دیے ہیں کہ قیامت تک اس کی روشنی زندہ و جاوید رہے۔ حضور ضیاء الامت کی شخصیت، جن کا مشن یہ تھا کہ اے شمع، اے رات، اے شمع تجھ پہ رات باری ہے جس طرح، اے شمع تجھ پہ رات باری ہے جس طرح، میں نے ساری عمر گزاری ہے اس طرح۔ جن کا جینا مرنا حضور کی محبت میں۔ آپ نے یہ فرمایا، کسی نے آپ سے پوچھا حضور مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے؟ تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا ولی کامل کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس علم دین ہوتا ہے۔ جس کے پاس علم دین نہیں ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ جس کو یہ نہیں پتہ وضو کیسے کرنا ہے، جس کو یہ نہیں پتہ کہ جنازہ کیسے پڑھنا یا پڑھانا ہے، وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے تن بدن میں کپڑے ہی نہیں ہیں وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری قوم نے ایسے لوگوں کو ولی بنا دیا، جسے دین کی الف بے کا نہیں پتہ، وہ بھی کہتے ہیں یہ بادشاہ بھی پتہ نہیں کون سی مرشد آ گیا۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کچھ بھی نہیں ہے، جو حضور کی سنت سے ناواقف ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا جس کے پاس علم دین ہو۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی جس کے پاس عقل سلیم ہو، وہ بیوقوف نہ ہو، وہ پاگل نہ ہو، علم دین کو جانتا ہو کہ وہ دنیا پر کیسے استعمال کرنا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تیسری بات اس کے پاس عشق مصطفیٰ ہو، علم دین ہو، عقل سلیم ہو، عشق مصطفیٰ ہو۔ فرمایا آنکھیں بند کر اس شخص کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو، وہ ولی کامل ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ بھی اس زمانے نے پیدا کیے ہیں، وہاں بچیاں پڑھی، بچے پڑھے، جنہوں نے اس معاشرے میں آ کر جو ہے وہ دین کی بہاروں کو بکھیرا۔ اور بھی ہزاروں لوگ ہیں، اور بھی بے شمار ہستیاں ہیں جو ہیں، آئیں اور انشاءاللہ تعالی آتی رہیں گی، جنہوں نے لوگوں کو بھٹکے ہوئے لوگوں کو سمجھایا، بھٹکے ہوئے لوگوں کو بتایا لوگوں یہ ہے اللہ اس کے رسول کا رستہ، یہ ہے صحیح رستہ، یہ ہے حسینی رستہ، یہ ہے حضور کا رستہ، یہ ہے حضور کے صحابہ کا رستہ۔ اور یقین مانیں اسی میں کامیابی ہے، اسی میں ہر چیز ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں یورپ میں رہا لیکن ہیرا نہ کر سکی مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا جلوائے، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ فرمایا میں لندن میں تو رہتا ہوں لیکن آنکھوں میں جو سرما ڈالا ہے نا وہ خاک مدینہ ہے اور خاک نجف ہے۔ اس لیے اس
ماحول میں رہتے ہوئے بھی اب یہی فرماتے تھے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ وہ بھی لندن میں پڑھے تھے، بڑے بڑے اور لوگ بھی لندن میں پڑھے ہیں، لیکن سوچ میں فرق ہے۔ علامہ کا رخ ہر وقت گنبد خضرا کی طرف رہتا تھا، اس لیے سوچ پاکیزہ تھی، طاہر تھی، اور پاکستان بنانے والوں میں شامل ہو گئے۔ لیکن وہ لوگ جن کی سوچ لندن میں گم رہی، ان کا جو نام و نشان بھی نہیں ہے۔ لیکن اقبال جب بھی بولتا ہے یہی کہتا ہے کہ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، بھائیوں، دوستوں، بات یہ ہے کہ ہمیں وہ رنگ اس لیے نظر نہیں آتا کہ ہم خود بے رنگے ہو چکے ہیں، ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس لیے سیکھا کریں، کچھ اپنے اندر تبدیلی پیدا کیا کریں، اسی باتوں میں بھلائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلاف کرام کے نقش قدر پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں دعا فرمائے۔